السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو لیکچر میں ہم بات کریں گے اردو کلاس 9 کے پیپر کے بارے میں، جس میں پیپر حل کرنے کا مکمل طریقہ آپ کو سمجھایا جائے گا، وقت کی تقسیم اور دلکش تحریر کے بارے میں بتایا جائے گا، آپ نے پیپر کو کس طرح سے پریزنٹ کرنا ہے یہ آپ کو بتایا جائے گا اس ویڈیو میں۔ تو آپ اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں اور آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ بہت کام کی چیزیں آپ کو پتہ چلنے والی ہیں۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اردو کا پیپر جو ہے وہ اس میں نمبر جو ہیں وہ ڈیڈکٹ ہوتے ہیں۔ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ اردو کے پیپر میں نمبر ڈیڈکٹ ہوتے ہیں، لیکن آپ 73 74 تک آسانی سے جا سکتے ہیں اگر آپ نے پیپر بہت اچھے انداز میں پریزنٹ کیا ہو۔ تو اس کے لیے دو تین چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہیں کسی بھی پیپر کو اٹیمپٹ کرتے ہوئے، لیکن اردو کے پیپر میں خاص طور پر اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ باتیں یہ ہے کہ وقت کی تقسیم جو ہے اس کو کیا جائے، وہ انشاءاللہ آج اس پیپر میں آپ کو سمجھا بھی دوں گا کہ کون سا سوال کرتے ہوئے آپ نے کتنا ٹائم لگانا ہے۔ اور بعض اوقات اصل میں ہوتا اس طرح سے ہے، بچے کرتے یہ ہیں کہ کسی ایک سوال کو لکھتے ہوئے اتنی لینتھ اس کی بنا دیتے ہیں، اتنا اس کے اوپر ٹائم صرف کرتے ہیں کہ باقی سوالات کے لیے ٹائم جو ہے وہ بہت کم بچتا ہے، اور نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ بچے پھر دوسرے سوالات کو بہت تیزی سے کر رہے ہوتے ہیں، جس میں غلطی کا امکان بھی ہوتا ہے اور پریزنٹیشن جو ہے وہ بھی خراب ہوتی ہے۔ تو اس لیے آج میں آپ کو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں بتاؤں گا۔ تو آئیے آپ کے اپنے آج کے ویڈیو لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ اگر اردو پیپر کے مارکس کی بات کی جائے تو اس میں 75 مارکس ٹوٹل ہوتے ہیں، 15 مارکس کی آبجیکٹیو ہوتی ہے، باقی 60 مارکس کا سبجیکٹیو پارٹ ہوتا ہے۔ جیسا کہ سامنے میں نے آپ کے رکھ دیا ہے، آبجیکٹیو جو ہے اس کو کرنے کے بعد سبجیکٹیو کی طرف اگر آئیں تو پہلا سوال تشریح کا ہوتا ہے، اور دوسرا اس کے بعد اقتباسات کی تشریح کا ہوتا ہے سوال، پھر مختصر سوالات کا ہوتا ہے پورشن، اس کے بعد آپ کا سوال آتا ہے خلاصہ کا، پھر اسی طرح آگے چلتے ہیں تو مرکزی خیال کی بات ہوتی ہے۔ اس طرح کر کے یہ سوال جو ہیں آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں۔ ایک بات اور بتاتا چلوں آپ کو کہ آپ نے جو بھی سوال حل کرنا ہو اس کا نمبر اسی کا دیں۔ یہ آگے کچھ اور سوالات ہیں جس میں درخواست ہوتی ہے، اور اس کے بعد جملوں کی تکمیل ہے اور اس طرح درستگی ہے۔ تو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ سوال آپ وہ اس طرح شروع کریں کہ جس کے نمبر تو زیادہ ہوں لیکن اس پہ ٹائم کم سے کم صرف ہو۔ جیسے یہ سوال نمبر آخری ہوتا ہے آپ کا جملوں کی تکمیل کا، 5 منٹ میں یہ سوال حل ہو جانا چاہیے، 5 نمبر کا یہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ آتا ہو تو بہت آسانی سے آپ اس کو حل کر سکتے ہیں، 5 منٹ میں یہ آسانی سے حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 جو ہے 6، یہ کو کیجئے گا۔ یہ مرکزی خیال کا سوال ہوتا ہے، اس میں آپ نے نظم کا عنوان پہلے لکھنا ہوتا ہے، پھر شاعر کا نام لکھنا ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے میں نے اٹیمپٹ بھی کر کے دکھایا تھا آپ کو۔ اس کے بعد مختصر سوالات جو ہیں اس پہ آپ کے 10 منٹ لگنے چاہیے۔ یہ اس طرح آپ نے ہیڈنگ بنانی ہے، ہیڈنگ بنا کے جو سوال آپ اٹیمپٹ کر رہے ہوں اس کو آپ نے لکھ کے اس کا جواب لکھنا ہے آگے نیچے۔ پھر سوال نمبر 7 ہے درخواست نویسی کا، درخواست آپ کو 10 منٹ میں جو ہے وہ مکمل کر لینی چاہیے۔ درخواست لکھتے ہوئے ایک اور چیز کا خیال رکھیں کہ آپ نے درخواست ہمیشہ نئے پیج پہ شروع کرنی ہے، یہ ہدایت میں نے لکھ بھی دیا ہے۔ ایک اور چیز بتاتا چلوں آپ کو بڑے کام کی، کہ جب بھی ایک سوال آپ کا ختم ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے لائن لگانی ہوتی ہے، یہ لائن لازمی لگایا کریں، یہ ایگزامینر کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ یہاں پہ آپ کا سوال مکمل ہو رہا ہے۔ اس کے بعد 8واں سوال مکالمہ نویسی کا ہوتا ہے، اس پہ 20 منٹ زیادہ سے زیادہ لگانے چاہیے، اور مکالمہ لکھتے وقت یہ 3 ہدایات ہیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 اٹیمپٹ کیا گیا، جس میں اشعار کی تشریح کا سوال ہوتا ہے، نظم اور غزل کی اشعار کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ اس میں 25 منٹ آپ کے لگنے چاہیے۔ 25 منٹ سے زیادہ لگائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی اور سوال کا جو ٹائم ہے وہ اس سوال پہ لگا رہے ہیں، لہٰذا کوشش کرنی چاہیے 25 منٹ میں مکمل ہو جائے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہوتا ہے نثر پارے کی تشریح، یہ 3 دیے جاتے ہیں، کوئی سے 2 کرنے ہوتے ہیں۔ اس طرح اس کے اوپر بھی 25 منٹ آپ کے لگنے چاہیے۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی جو ہیں اس طرح ترتیب دے کے لکھنے چاہیے، پھر پیرا کی تشریح کے لیے تشریح کی ہیڈنگ بنانی چاہیے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہوتا ہے جو ایک لمبا سوال ہوتا ہے، 25 منٹ اس پہ لگانے چاہیے، خلاصہ نویسی کا۔ خلاصہ نویسی پہ آپ کے 25 منٹ لگنے چاہیے۔ اس کے بعد جو ٹائم بچتا ہے آپ کو چاہیے کہ اس پہ کو پیپر پڑھنے میں یا پھر جو مین ہیڈنگز ہیں اس کو انڈرلائن میں کرنے میں آپ کا وقت لگنا چاہیے۔ ایک اور چیز بھی یاد رکھیں کہ پیپر جب آپ پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہیڈنگز وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت زیادہ ٹائم نہ لگائیں، یعنی اس کو انڈرلائن کرنے میں۔ انڈرلائن کے لیے جو ٹائم بچتا ہے اس کو آپ آخر کی طرف لے کے جائیں، اگر آپ کے پاس بچتا ہے ٹائم تو آخر پہ اس کو کیجئے، ایسا نہ ہو
کہ انڈر لائن کرتے کرتے کافی ٹائم ضائع ہو جائے اور آپ کا پیپر جو ہے وہ لینتھی ہونے کی وجہ سے رہ جائے۔ کافی زیادہ لینتھ ہوتی ہے، اس لیے کوشش کیجئے کہ بر وقت اپنے پیپر کو مکمل کریں، مکمل کرنے کے بعد اس کو ریڈ کریں تاکہ اس کے اندر اگر کوئی مسٹیک رہ گئی ہے تو وہ مسٹیک دور ہو جائے۔ امید ہے کہ آپ اگر اس ہدایت پر عمل کرتے ہیں تو آپ بہت اچھے نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بہت ساری دعائیں آپ کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔